بنو امیہ کی خلافت کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تابعی، بہت بڑے پرہیزگار اور متقی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جنہوں نے کل 2.5 برس حکومت کی۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، آپ کو پتا ہوگا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن محدثین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت ان کے عدل و انصاف اور خلافت راشدہ کے منہج پر 2.5 سال تو انہوں نے حکومت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک ہاتھ پہ پانی پیا کرتے تھے، اور ایک دن کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک شیر نے ایک بکری کو پھاڑ کے کھا لیا، تو اس نے کہا لگتا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے، آج ان کا انتقال ہو گیا، اور پتہ لگایا تو وہی دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی موت کا دن تھا۔ کیسی حکومت کی ہوگی انہوں نے؟ بہرحال ان کی حکومت کا پس منظر بیان کرنا نہیں ہے۔ عید کا دن آیا، خلیفہ زمانہ بادشاہ، خلافت تو ختم ہو چکی تھی، اصطلاح خلافت کی باقی تھی، لیکن وہ تھی ہی ملوکیت اور بادشاہ۔ اور جیسا کہ ہمارے دانشور لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہت کی بنیاد تو امیر معاویہ نے رکھی تھی، رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہتے ان کو، وہ رضی اللہ عنہ کی بھی مستحق نہیں ہے۔ چلیے، گویا کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت کی ماہیت کو، حقیقت کو، اس کی گہرائی اور گہرائی کو پوری طرح سمجھ لیا ہے، اور وہ فیصلہ صادر کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس کی الف نہیں سمجھے، خلافت کی خیب نہیں سمجھا انہوں نے، اور ملوکیت کی نیند کو نہیں سمجھا انہوں نے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب آیا، 3-4 لڑکے جو ان کے تھے باپ کی موت کے وقت حاضر ہوئے، اور بادشاہ کے بیٹے ہیں، وہ زرد وقت لباس ہونا چاہیے ہے، ریشم اور اطلس و کمہار کا وہ ادی کا کرتا، اور اوپر منور کا وہ کی بنیاد زیر پر ہونی چاہیے، شاہی ترین جوتا ہونا چاہیے، لیکن بادشاہ کے لڑکے ہیں اور کئی پیبند ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں۔ باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ بیٹوں کو اپنے باپ کی موت کا افسوس ہو رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ذہن دیا گیا تھا ان کو، اب سب میں مرنے والے ہیں، اپنے بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کو روتے ہوئے دیکھا تو بچوں کے ماموں نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ارے جائیے، اب کیا آپ روتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر؟ اب رونے سے کیا فائدہ؟ آپ بادشاہ تھے، آپ چاہتے تو بچوں کی تقدیر سمجھ جائے، ان کے نام نہ جانے کتنی مالیت اور کتنی ملکیت آپ الاٹ کر سکتے تھے، ان کو صوبے دے سکتے تھے، ان کو جاگیریں دے سکتے تھے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب بچوں کی قسمت کرسی پر آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے برادر نسبتی کو جھپٹ دیا، کہا تم خاموش رہو، میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔ وہ کہا کہ بیٹو سنو، میں مسلمانوں کے بیت المال کا محافظ تھا، بیت المال کا مال میری ملکیت نہیں تھی، میں اس کا نگراں تھا، میں اس کا محافظ تھا، محافظ ہونے کی حیثیت سے میں چاہتا تو تمہیں بہت کچھ دے سکتا تھا، لیکن اس کے بدلے میں میرا ٹھکانہ جہنم ہوتا، میں جہنم کی آگ میں
جو میری طرف سے تمہیں وراثت میں مل رہے ہیں، اللہ تمہیں اسی میں برکت دے گا، تمہاری دنیا کو بھی سنوارے گا اور تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ یہ پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ عبد الملک بن مروان کے خاندان کے دوسرے وہ لوگ جو عمر بن عبد العزیز کی موت کے وقت بڑی بڑی جاگیروں کے مالک تھے، بعد کے زمانے میں دیکھا گیا کہ وہ لوگوں سے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہی عمر بن عبد العزیز کے بچے جن کو باپ کی وراثت سے صرف 3 یا 4 درہم ملے تھے، اللہ نے باپ کی دعا کی بدولت اتنا مال دیا کہ وہ جنگوں کے اندر کئی سو گھوڑے جہاد کے لیے زکات دے رہے ہیں۔ روزی کا مالک اللہ ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے بچوں کی تقدیر ہم خود لکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ترجیح دے کر کے اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگوں فإن الجحیم هی المأوى، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے تیار ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خوش ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے تقویٰ کو اپنے سینے میں بسایا ہے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا، رب العالمین کے یہاں سے اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ 5 سوالوں کے لازمی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہوں گے، اور جب تک ان سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے آپ دے نہیں دیتے، رب العالمین کے حضور سے آپ کے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ تو رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہونے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے سے جو ڈرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ قدم کس نہیں گزارے گا۔ یہ حلال ہے کہ حرام، اللہ کی معصیت ہے یا نافرمانی، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، تمام چیزوں کو پھونک کر رکھے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو ان کے لیے کمائی کرتا تھا، کما کر کے لاتا تھا، ان کو دیتا تھا، غریب غلام تھا ان کا۔ ایک مرتبہ کھانے کا کچھ سامان لے کر کے آیا ان کا غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے کھا لیا، کھانے کی چیز بھی کھا لی، مسلمان بھی، ایک غلام بھی مسلمان ہے، انہوں نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے چھان بین کی ضرورت محسوس نہیں کی، کھا لیا۔ اب غلام کہہ رہا ہے کہ اے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی، یہ جو میں کھانے پینے کا سامان لے کر کے آپ کی خدمت میں نے پیش کی اور آپ نے کھایا، یہ آپ کو پتا ہے یہ میں کہاں سے لے کر کے آیا؟ کہا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ کہا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا، زمانے جاہلیت میں تھا، ایک قوم سے میرا گزر ہو رہا، راستے میں کسی قوم سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے یعنی اس غلام نے قوم کے بارے میں کچھ بھوشیوانی کر دی، کچھ پیشین گوئی کر دی، جیسا کہ پنڈت لوگ کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہونے لگا ہے، تبدیلیں بھی کی جانے لگی ہیں، اور قیامت کے دن کے فیصلے یہی ہونے لگے ہیں، جنت میں کون جائے گا، کون دوزخی ہے، کون جہنمی ہے، جنت کا ٹھیکیدار کون ہوگا، یہ سب دنیا ہی میں طے بھی ہو رہا ہے، ہو
جس کی ایسی ہستی ہے جو اللہ کو